بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے پچھلی آڈیوز میں بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بات کی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ قرآن مجید اتنی خوبصورت کتاب ہے اور اس میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اگر ہم لکھنے بیٹھیں یا بولنے بیٹھیں تو وہ ہم تھک جائیں گے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتیں، اللہ کی حکمت ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ خوبصورت واقعات بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے اندر مثبت سوچ کو پیدا کریں۔ ہمارے انبیاء اکرام کی جب ہم مثالیں دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی ہمیں واقعات بتائے ہوئے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو صبر کی بالکل پہلی سیڑھی پہ بھی موجود نہیں، ہم تو صبر کر ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی نعمتیں نازل کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر آپ مڈل کلاس فیملیز دیکھیں، بلکہ لوور مڈل کلاس میں بھی دیکھیں، تو آپ ان کے گھر بیڈ دیکھیں گے یا اس کے اوپر آپ صوفہ ان کے پاس ہوگا یا گدے ہوں گے، یا اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے پاس پنکھا ضرور ہوگا ان کے گھر میں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں ہاتھ سے پنکھی جھولنا بھی ایک کے لیے ایک ملازم رکھا ہوتا تھا، اور لگتا تھا کہ یہ بہت امیر شخص ہے جس کے پاس یہ پنکھا ہے، جیسے بادشاہوں کے پاس وہ پنکھ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس دور میں پیدا کیا جہاں پہ ہمارے ارد گرد نعمتوں کی برسات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، لیکن ہمارا جو ایک سوچ ہے، ہمارا ایک جو نظریہ ہے، وہ بس ہمیں ہر وقت ایک مایوسی اور ایک دکھ بری زندگی میں ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہیں سمجھ آتا، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو نہیں کھوجیں گے، ہم اپنے آنے کا مقصد نہیں کھوجیں گے، تو ہم ایسے واپس چلے جائیں گے، ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ مقصد ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے پتہ چلے گا، ان کی حدیث سے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب پریشانی تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے، جب نعمتیں ملیں تو کیا کرنا ہے، جب کوئی علم ملے تو کیا کرنا ہے، اور جب آپ کے پاس مال و دولت ہے تو تب کیا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو قرآن مجید بتائے گا، بہت خوبصورت مثالوں سے بتائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ویسے نہیں پڑھنا کہ روز 1-2 رکوع پڑھے عربی میں جو عربی سمجھ نہیں آتی اور بس رکھ دیا، جیسے یہ ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو کہو کہ مجھے کوئی تم ایٹم بم کا فارمولا بتا دو، اور وہ روز رات کو بیٹھ کے وہ فارمولا رٹ لیا کرے، اور اس کو لگے کہ میں 1 مہینے کے بعد ایٹم بم بنا لوں گا۔ کیا وہ بنا پائے گا صرف پڑھنے سے؟ نہیں، کیونکہ اس کو تو فارمولے کا مطلب ہی نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں۔ ایسے ہی ہم مسلمان اپنی زندگی گزاریں کہ ہم روزانہ دن میں 2-3 صفحے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، جتنی ہماری ہمت ہے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیا پڑھیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم عمل کیسے اس پہ کریں؟ تو ہم نے ایک تو کوشش کرنی ہے کہ پہلے عربی سیکھیں، کیونکہ عربی جب آپ سیکھ لیں گے نا تو آپ کو یہ الفاظ بہت قیمتی لگیں گے، آپ کو یہ الفاظ اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ لیکن اگر چونکہ آپ اتنی ابھی کوشش نہیں کر پا رہے، تو پہلا آپ قدم یہ اٹھائیں کہ آپ کوئی ترجمے والا قرآن مجید لے لیں، اچھے ترجمے والا پڑھیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، اور اس سے آپ کو جتنی سمجھ آئے گی آپ اتنا اپنے اوپر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں بس آ جاؤ، چاہے لڑکتے ہوئے آؤ، لنگڑاتے ہوئے آؤ، قدموں کے پل، جس طریقے سے بھی آؤ، بس میرے راستے میں آ جاؤ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے جو ہم نے آڈیوز کی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم واقعہ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اس پہ، تو اتنی مشکلوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی مثبت باتیں کی اور اتنی اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ علم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے سے فلاں مسئلے ہو گئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کو شکر بھی ادا کیا، اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک تدبیر کی،
اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے تدبیر کرو، کام کرو، فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو اور ہمت سے کام لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر پہ، ان کی اس ہمت پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کا حاکم بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ پہ، لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، وہ بہت سے لوگوں کے کام آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے والد صاحب سے ملا دیا، ان کے بھائیوں سے جو ان کی آپس میں بغض تھا ان کے بھائیوں کے دل میں وہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر وہ چیز عطا فرمائی جو کہ دنیا میں جو کامیابی کا موجب ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا نام ہمیشہ کے لیے ایک زندہ رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ مقرب اور چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ کے وہ بہت برگزیدہ بندے اور نبی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت میں بھی ان کے لیے انبیاء اکرام کی صف میں وہ شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ صبر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سورۃ احقاف میں کہہ دیا کہ صبر کرو جیسے میرے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، تو اب ہمارے لیے یہ بہانہ ختم ہو گیا کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ عظیم لوگ تھے وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے ہی کرو، ٹھیک ہے شاید تم اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، یا تم اس لیول پہ جا کے نہیں صبر کر سکتے، لیکن کرو، کوشش ضرور کرو۔ تو اگر کوشش کرو گے اور اگر ہمت اور صبر سے کام لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے ہی خزانے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے۔ اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی، اور جوانی سے بھی کافی عرصے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں عطا کی، جبکہ ان کو یہ نبوت عطا کی، جبکہ یہ خواب ان کو بچپن میں آ چکا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اگر کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز کی بشارت دے رہے ہیں یا کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں تو ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت کچھ اچھا کرنے والے ہیں اور ہمیں بہت جلد وہ چیز ملے گی۔ لیکن یہ کہ ہم نے اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ حافظ۔